جن لوگوں کی شادیاں انڈر لونر انرجی ہوتی ہیں, چاند گرہن جب ہوتا ہے, سورج گرہن ہوتا ہے, تو یہ 2 ڈیٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم منع کرتے ہیں. ایون اسلام بھی بڑا امفیسس کرتے ہیں ان چیزوں پہ, باقاعدہ صورتیں ہیں. تو یہ کمپلیکیٹڈ ٹائم ہوتے ہیں. یہاں پہ جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے ان ڈیٹس کے انڈر وہ نہیں چلتی. تو جینزیز کے ریلیشن شپس ہیں 6-7 ماہ سے زیادہ اوپر نہیں ہے چل پا رہے. پہلے لڑکیاں کمپرومائز کرتی تھیں بیکاز وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھیں. میں آپ کے بلکہ ابھی آپ کے شو میں یہ پریڈکٹ کرتی ہوں کہ اگلے آنے والے سالوں میں شادیاں بہت کم ہو جائیں گی, لوگ شادیوں کی طرف نہیں جائیں. پہلے اسیس نہیں تھی جادوگروں کے پاس کہ آپ کی پکچرز ہوں, بڑی مشکل سے ملتی تھی. اب ملتی تھی ہر جگہ پہ آپ کی پکچرز مل رہی ہیں, تو تھوڑا سا ان چیزوں کو اوائڈ کریں. میٹھا کسی سے آپ نے لے کے نہیں کھانا. آئی ہیو سین لائک 100 آف کیسز جس میں کیا ہوا, میٹھا آپ نے کسی انجان لوگوں سے نہیں لے کے کھانا, ایزیلی جادو ہو سکتا ہے. نظر, حسد, جلن, یہ چیزیں آپ کا کیریئر, آپ کی چیزیں, آپ کی لک سٹک کر سکتی ہیں. نیگیٹیوٹی آپ کو اٹیمپٹ کر سکتی ہے, ایزیلی آپ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاؤ گے. کیا اسٹارز واقعی ہماری لو لائف اور فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ جینزیز کے ریلیشن شپ اتنے کمپلیکیٹڈ کیوں ہوتے جا رہے ہیں دن بدن, اور ڈائیورسز اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہیں, اور ایسٹرولوجر کے پاس سب سے زیادہ کس مسئلے کے حل کے لیے لوگ آتے ہیں؟ آج ہم جانیں گے ان سوالات کے جوابات اس پوڈ کاسٹ میں. ڈسکور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زویا امین. ویلکم کرتے ہیں ایسٹرولوجر سمرانہ شاہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے. سمرانہ شاہ, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسٹرولوجر اصل میں کیا ہوتا ہے اور لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ اس کو جادوگر سمجھتے ہیں. سمرانہ, تو لوگ آپ سے یہ پوچھنے آتے ہیں, اپنے مسئلوں کا حل لینے آتے ہیں, اپنی شادیوں کا پوچھتے ہیں, آپ سے اور بھی بڑی چیزیں ڈسکس کرتے ہوں گے. میں یہ آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کی شادی کب ہوگی؟ آپ اپنی میرڈ لائف کب دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں, وہ اچھا نہیں ہے, بہتر نہیں ہے کہ میں دوسروں کی شادیاں کرواؤں. وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے, سلمان خان صاحب شادی نہیں کرتے. ان کو کسی ایسٹرولوجر نے یہ کہا ہے کہ جیسے آپ شادی کرو گے تو آپ کانٹروورسیز میں پڑ جاؤ گے یا آپ کی پاور ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک چیز ہو, میرے ساتھ بھی میں بھی ہو سکتی ہے کہ میری پاورز ختم ہو جائیں یا لوگ میرے پاس آنا جو ہے وہ بند ہو جائیں. تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ میں دنیا کی خدمت کروں. اب اپنے ذاتی لائف کو تھوڑا سا بیک پہ رکھ کے دنیا کی خدمت کروں. دنیا کے لیے آپ خود کو قربان کر دینا بالکل, چاہتی دنیا ہیں. کے لیے میں یہ سیکریفائز کر دوں گی. آل رائٹ. لیکن ایک پوائنٹ تو ایسا آتا ہے نا جب آپ کو یو فیل کہ ایک پارٹنر چاہیے, ایک ایسا پارٹنر ہونا چاہیے جس کے ساتھ بندہ ڈسکس کرے باتیں. آئی تھنک آپ کو, مجھے لگتا ہے رائٹ ٹائم کا ویٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ڈیسٹنی لکھی ہے وہ آپ کی لائف میں پارٹنر آ جائے گا. جلد بازی میں آپ کو ایک تو بہت زیادہ لوگوں کو جاننا جو ہے نا, یہ سر درد ہوتا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, بیکاز آئی ول کاؤنٹ اورا. کوئی آئے گا, میں اس کی نیگیٹیوٹی دیکھ لیتی ہوں, پازیٹیوٹی دیکھ لیتی ہوں, فیس ریڈنگ سے میں دیکھ لیتی ہوں جھوٹ بول رہا ہے, سچ بول رہا ہے, ایکسپریشن پکڑ لیتی ہوں, برتھ چارٹ دیکھ کے پکڑ لیتی ہوں چیٹر ہے کہ نہیں ہے. تو اتنا زیادہ جانا جو ہے نا وہ آپ کے لیے, وہ کہتے ہیں زیادہ نالج جو ہوتا ہے نا آپ کو اچھا نہیں ہوتا. تو حد سے زیادہ لوگوں کو جان لینا جو ہے وہ پھر بہت مشکل, بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے کسی کو بھی چوز کرنا. تو ایک یہ بھی ریزن ہے کہ ابھی تک میں نہیں چوز کر سکی اپنے لیے. آل رائٹ, لیکن ہم ویٹ کریں گے آپ کی شادی کا. بالکل, میں ادھر ہی آ کے فرسٹ آپ کو بتاؤں گی. اوکے. کہ جن لوگوں کی شادیاں انڈر لونر انرجی ہوتی ہیں, چاند گرہن جب ہوتا ہے, سورج گرہن ہوتا ہے, تو یہ 2 ڈیٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم منع کرتے ہیں. ایون اسلام بھی بڑا امفیسس کرتا ہے ان چیزوں پہ, باقاعدہ صورتیں ہیں. تو یہ کمپلیکیٹڈ ٹائم ہوتے ہیں. یہاں پہ جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے ان ڈیٹس کے انڈر وہ نہیں چلتی. تو بہت سارے سوشل میڈیا اسٹارز ہیں جن کی شادیاں انڈر ان ڈیٹس کی ہوئی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اگر مشورہ کر لیں تو لائک اٹس بیٹر فار یور فیوچر آگے بھی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ ریحان طارق کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کہ فیوچر میں کچھ ٹربل فیس کریں گے, وہ کسی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. تو اب تو وہ خیر سے رہا ہو کے باہر آ چکے ہیں. تو کیا آپ کو مزید لگ رہا ہے کہ ریحان طارق کے آنے والے وقت میں ان کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی؟ اچھا, ریحان طارق, میں یہ پہلے بھی میں نے یہ ورڈ کہے تھے کہ آگے جا کے کمپلیکیشنز میں پڑیں گے, بٹ یہ ہے کہ یہ بھی میں نے کہا تھا بٹ وہ زیادہ تر نہیں چلے گا, وہ اوور کم کر لیں گے اور وہ جلدی جو ہے وہ واپس بھی آ جائیں گے. اور آگے اگر ان کے لیے کوئی کمپلیکیشنز ہوتی بھی ہیں تو ان کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے, ان کا برتھ چارٹ بڑا اسٹرانگ ہے, تو وہ باہر آ جائیں گے. لیکن پھر بھی ان کو
جو ہے وہ تھوڑا بچ کے, اگر میرا مشورہ مانے تو میں انہیں یہی کہوں گی کہ تھوڑا پلیز آپ نے جو ہے وہ کوئی کانٹروورشل اسٹیٹمنٹ نہیں دینا میڈیا میں آ کے, کوئی ایسی بات خاص طور پہ مذہب سے ریلیٹڈ. اور رائٹ, مجھے یہ بتائیں کہ جو جینزیز کے ریلیشن شپس ہیں 6-7 ماہ سے زیادہ اوپر نہیں ہے چل پا رہے, ٹھیک ہے, ان کی اگر لو میرج ہوتی بھی ہے تو 80% چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے. تو ان کا کیا ریزن ہے؟ اس میں اسٹار کا ملاپ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیا؟ شادی سے پہلے ہمیں اسٹارس کا میچ کرنا پڑتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. دیکھیں میرے پاس بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں جن کو میں آتے ہی منع کر دیتی ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کا کمبینیشن نہیں بن رہا, آگے جا کے کمپلیکیشنز ہوں گی, تو تھوڑا سا جو ہے وہ سوچ سمجھ کے یو ٹک ڈیسیجن. بٹ ابھی جو جینزیز ہیں نا, یہ تھوڑے امپلسو ڈیسیجن لینے کے عادی ہیں, یہ ان کو پیشنس نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں لیک آف پیشنس ہے ان کے اندر. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اب وہ والے معاملات نہیں رہے, لوگ پڑھے لکھے ہیں. پہلے لڑکیاں کمپرومائز کرتی تھیں بیکاز وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھیں. میں آپ کے بلکہ ابھی آپ کے شو میں یہ پریڈکٹ کرتی ہوں کہ اگلے آنے والے سالوں میں شادیاں بہت کم ہو جائیں گی, لوگ شادیوں کی طرف نہیں جائیں گے. ایون اوور دا 30 ایئر کی جو ایج ہوگی اس میں تو ابھی سروے بھی بتاتے ہیں, ریسنٹ یورپین سروے بتاتا ہے کہ لڑکیاں سنگل رہنا جو ہے وہ زیادہ پریفر کریں گی. بیکاز اب انڈیپینڈنٹ وومن ہے, نہ وہ مار کھائے گی, نہ آپ کی گالیاں کھائے گی, وہ خود کما سکتی ہے. دیکھیں پہلے اور تھا, اگر سائیکولوجیکلی بھی ہم دیکھیں تو فیکٹ از دیٹ کہ ایشین مدرس ہمیں سمجھا کے بھیجتی تھیں مار پڑے, ڈنڈے کھاؤ, کمپرومائز کرو, ٹھیک ہے شادی ہو گئی, شادی ہو گئی ہے, تمہارا یہی سے جنازہ نکلے گا. تو ابھی دیکھیں اب کی جو ہماری جنریشن ہے یا جینزی ہیں, دے ڈڈ ناٹ سیکریفائز دیئر سیلف. وہ بالکل پسند نہیں کریں گے کہ ہم کسی بھی چیز پہ کمپرومائز کریں یا سیکریفائز کریں یا مار کھائیں. اب وومنس جو ہیں وہ بڑی پڑھی لکھی ہیں, وہ اپنا برڈن خود اٹھا سکتی ہیں, اپنے لیے اسٹینڈ لیتی ہیں. آپ دیکھیں اسی وجہ سے پہلے کیا تھا, شادیاں چل رہی تھیں. اب کیا ریزن, اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اب زیادتی برداشت نہیں کریں گے, اب ہم اسٹینڈ لیں گے اپنے لیے, اب ہم خود انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم کما سکتے ہیں. تو ہم کیوں ایسے رشتے میں ٹائم ویسٹ کریں جہاں پہ نہ آپ کی رسپیکٹ ہے, نہ آپ کو ویلیو کیا جاتا ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے اسٹینڈ لیا جائے. ایک طرح سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سوسائٹی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. بٹ یہ کہ آگے جا کے آپ دیکھیے گا کہ وومین پریفر ٹو لیو الون رادر دین گوئنگ فار اے میرج. اور جینزیز کافی پرابلمس فیس کر رہے ہیں آج کل نا, ان کی کافی پرسنل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں جو وہ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا رہے ہوتے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ پرانے خیالات کے ہوتے ہیں, اور جو جینزیز ہیں وہ اپنے اندر ہی اندر چیزیں سوچتے سوچتے گھٹتے رہتے ہیں. ایون تو کہ اب وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی نہیں شیئر کر سکتے, ٹھیک ہے. آج کل کے جو فرینڈشپ ہے نا وہ ایک دوسرے کو اپنا کمپٹیشن سمجھتے ہیں, دے آر ناٹ فرینڈس. ٹرو 100% میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. اچھا جینزیز, مجھے جینزیز کا اسٹرالوجر بھی آپ کہہ سکتے ہو, بیکاز میرے بہت کلائنٹس جو ہیں وہ جینزیز ہیں اور وہ آتے ہیں. اچھا بیسکلی مجھے بڑی حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم لائک 13, 14 یا 15 سال کی ایج میں ہم لوگ ریلیشن شپ کا شاید جو 90s کڈز ہیں سوچتے بھی نہیں تھے کہ ریلیشن شپ کیا چیزیں ہوتی ہیں, یا سچویشن شپ کیا ہے, نینو شپ کیا ہے, منچنگ کیا ہے. بٹ ابھی کے جو ہے وہ زیادہ پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ریلیشن شپ, اور 13 یا 20 ایئر کی ایج میں جو ہے وہ شادی کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر جتنی جلدی شادی ہو رہی ہے اتنی جلدی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں. بٹ آئی ریئلی اپریشیٹ دا جینزیز کہ وہ انڈیپینڈنٹ بہت ہیں, ورکنگ پہ ہیں. وہ جیسے ہم لوگ تھے نا کہ ہم لوگ اگر گریجویشن کر لیا تو ہم کسی ہوٹل پہ جا کے جو ہے وہ نہیں کام کر سکتے. بٹ جینزیز کی یہ کوالٹیز بھی ہیں, اگر آپ دیکھو کوالٹیز تو بہت, کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, بزنس کر رہے ہیں اپنا, تو یہ ایک بہت اچھی. ہاں لیس ایکسپریسو ہے. اور دیکھیں زندگی میں اگر آپ سکسیس چاہتے ہو, زندگی میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کامیاب ہو, تو ایکسپریشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کا ایکسپریشن. تو آپ اپنی چیزیں دیکھیں ایکسپریس کریں. کوئی نہیں ملتا, اب تو بڑی مینیفیسٹیشنز بڑی آ گئی ہیں, کوئی نہیں آپ کی بات سن رہا, مرر پہ کھڑے ہو کے خود اپنی باتیں اپنے ساتھ شیئر کریں, ٹھیک ہے. اگر جب تک آپ کی زندگی میں یہ شیئرنگ نہیں ہے نا, ایکسپریشن نہیں ہے, کیونکہ دوستوں کا آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آج کل جو ہے وہ کمپٹیشن ایک بنا ہوا ہے, دوستی والی نہیں ہے کہ آگے کیسے نکلنا ہے, ٹھیک ہے. 90s کی فرینڈشپس پھر بھی اچھی تھیں. ایموشن, ہم یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑے ایموشن لیس ہیں, سیلف سینٹرڈ کہہ لو, اب مائنڈ نہ کر جائیں جینزی جو ہے میرے اگینسٹ کوئی پروٹیسٹ نہ ہو جائے.
بٹ یہ کہ کئی جگہ we پہ just want کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں سمجھے, ہمیں اپنے پاس بٹھائیں, ہمارے سے بات کریں, ٹھیک ہے. وہ صرف اپنا اوپینین رکھتے ہیں کہ آپ یہ نہ کرو, آپ یہ نہ پہنو, آپ یہاں نہ جاؤ, آپ وہاں. وہ ہمیں بھی تو سمجھے نا. آپ نے بات کی کہ انڈیپینڈنٹ ہے جین زی, تو ہم ایسے انڈیپینڈنٹ نہیں بن رہے, ہم بہت کچھ فیس کر رہے ہیں. ٹرو بہت اچھی بات ہے. جیسے دیکھیں ہم ابھی تک جو ہے نا اپنے پیرنٹس کو نہ تو جواب دے سکتے ہیں, نہ انہوں نے جو کہا ہے اس کے اگینسٹ ہم جا سکتے ہیں. اب دس تھنگ از ویری گڈ کہ جینزیز جو ہے نا وہ بہت اس معاملے میں اچھے ہیں. وہ اپنے پیرنٹس کو اپنی بات رکھ سکتے ہیں, وہ اپنے پیرنٹس کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. اور میرے خیال سے جب آپ ان کو اچھی فریڈم دیں گے جو وہ چاہتے ہیں, اور وہ سننا مطلب آپ قائل کریں. اب آپ دیکھیں کہ 99% جینزیز آر بین تھرو فرام دا سائیکولوجیکل ایشوز, ٹھیک ہے. یہ بھی سروے بتاتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ ڈپریسڈ ہیں بیکاز لائف ان کی لائف جو ہے وہ زیادہ فاسٹ ہے, کمپٹیشن اور اسٹرگل بہت ہے, کمپٹیشن زیادہ ہے, اسٹرگل بہت زیادہ ہے. تو اب کتنے لوگ ہیں جو پیرنٹس کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں. یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا, پیرنٹس کاؤنسلنگ والا تو نہیں ہے. ایون ایشین کنٹریز میں بہت ضرورت ہے کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرائی جائے کہ بچے کو کی اپ برنگنگ کس طرح سے. نو بڈی گوز ٹو سائیکالوجسٹ, ٹھیک ہے. میں خود پروفیشنل ہوں, آپ سوچو میرے پاس کوئی کلائنٹ نہیں آتے, ٹھیک ہے. اب کتنے جینزیز ہیں جو خود اپنے سیشنز کے لیے جاتے ہو, آپ کتنی دفعہ گئے ہو؟ دیکھیں نہیں جاتے لوگ. اس چیز کو جو ہے وہ یہ ایشو سمجھتے ہیں کہ مائٹ بھی یہ کوئی مینٹل ڈیزیز ہے یا کچھ اس طرح ہے. دس از کامن. ہماری جو سوسائٹی ہے, ہماری جو چیزیں ہیں وہ اس ٹرننگ پوائنٹ پہ ہیں کہ وی نیڈ ایسا, ہمیں جو ہے وہ ایز اے ہیومن بینگ ضرور ہمیں 1-2-3 سیشنز لینے چاہیے بیکاز اس سے اچھا ہے, ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اپنے آپ کو. تو ضرور میں تو سجیسٹ کروں گی کہ پیرنٹس بھی پلیز پیرنٹس کاؤنسلنگ میں جائیں, بچوں کو بھی لازمی ویک میں چاہے آپ جو ہے وہ 1 دفعہ جائیں, بٹ اپنے جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تاکہ آپ اپنے ڈیسیجن میکنگ. ابھی آپ دیکھیں جینزیز کا ایک اور پرابلم ہے, ان کی ڈیسیجن میکنگ اتنی اچھی نہیں ہے, وہ بہت کنفیوز رہتے ہیں ان چیزوں کو لے کے. تو یہ چیزیں آپ کی کلیئرٹی ہو جائے گی اگر آپ جاؤ گے 2-3 سیشنز میں, یو ول فیل گڈ.